گج بج کے باواز بلند دروشی پڑھیں الصلاۃ والسلام۔ اللہ کی حمد و صلات کے بعد درود حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراہ حامی بے کساں ختم الرسل مولا کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت گلدستہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن سورہ محمد آیت نمبر 22 تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں اگر کسی بندے کو حکومت دی جائے، ثروت دی جائے، سلطنت دی جائے، حکومت آ جائے تو لوگ اس حکومت کے نشے میں مست ہو کر فتنہ فساد پیدا کریں، لوگ گمراہی پھیلائیں، لوگ برے کام کریں، قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور صرف لعنت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی سماعت کو ہم نے بہرا کر دیا، ہم نے ان کی آنکھوں کو نابینا کر دیا، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فرمایا اب وہ دنیا میں چلتے پھرتے انسان تو ہیں لیکن وہ اپنے اعمال سے جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آؤ اس قرآن کی آیت کے ضمن میں ہم اس ہستی کا ذکر خیر کرنے لگا ہوں جس نے کربلا میں وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے، جنہوں نے کربلا کے اندر داد شجاعت لی ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ فرمایا وہ حسین ابن علی کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اور جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سارا سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم اس حسین ابن علی کا ذکر خیر کرنے لگے گئے۔ روایات کے اندر امام ابن اسیر نے البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے امام حسین امام علی مقام کی شہادت وہ شہادت ہے زمانہ کروڑوں کروٹیں بھی بدلتا رہے، لیل و نہار کے لاکھوں بار گردشیں ہوتی رہے، انقلاب ہزار بار کوشش کرے، آفتاب و مہتاب کے سینکڑوں بار طلوع و غروب ہو، مگر کیا مجال ہے نواسہ سید الکونین سیدنا امام حسین امام علی مقام، آغوش ولایت امام حسن و حسین، اصحاب محمد و آل محمد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے انہوں نے اسلام کے لیے اپنا خانوادہ قربان کیا ہے۔ قیامت تک اسلام حسین کے خون کو یاد رکھے گا، اور ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم کسی کروٹ بھی سو سکے گا نہیں۔ یہ تمام حقائق کبھی مسخ نہیں ہو سکتے۔ امام حسین امام علی مقام کا سر نیزے پہ ہے۔ ابن زیاد بدبخت کے دربار میں، یزید بدبخت کے دمشق کے بازار میں ہوتا ہوا، اہل بیت کی بیبیاں کرب و بلا سے ہوتی ہوئی مدینہ پاک پہنچتی ہیں۔ امام حسین تبلیغ دین کے لیے گئے تھے، نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے گئے تھے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر نے اعلان کر دیا کہ صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، دیکھو کربلا میں کیا ہو گیا ہے۔ چونکہ مدینہ سے اہل بیت تھار مکہ پہنچتے تھے، مکہ سے کربلا گئے تھے، تو قافلہ کربلا سے واپس مکہ نہیں گیا، ڈائریکٹ مدینہ آیا، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ سیدہ زینب نے سلام کیا، سیدہ سکینہ نے سلام کیا، سیدہ شہربانوں نے سلام کیا، بیمار کربلا سید الساجدین امام زین العابدین نے سلام کیا، نانا امام الانبیاء کو آنکھوں دیکھا، منظر پیش کیا، ہم بدلہ لیں گے حسین کے خون کا۔ اصحاب محمد میں 20,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ ادھر یزید بدبخت کو پتا چلا، اس نے 20,000 کا لشکر تیار کیا باغیوں کا۔ اس نے کہا مدینہ میں جو صحابہ ہے اہل بیت اطہار نے وہاں جا کر
نعوذ باللہ بدبختی یزیدی حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر دی ہے، تیاری کرو۔ تیاری ہو گئی، لشکر مدینہ پہنچا۔ مقام حرہ کے نام سے بڑا مشہور یہ واقعہ ہے، مدینہ کی بچیوں ظلم کیا گیا، اصحاب محمد مہاجرین و انصار کو شہید کیا گیا۔ بدبخت یزید کے 3 بڑے کارنامے تھے۔ پہلا سیاہ کارنامہ کربلا کے اندر آل رسول نبی کے نواسے نبی کے بچوں کا خون کرنا تھا۔ دوسرا سیاہ کارنامہ مدینہ الرسول میں 3 دن تک گھوڑے باندھ کے رکھے، منبر رسول اور مسجد نبوی کی عزت اور حرمت کو پامال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مدینہ کا درخت بھی کاٹے تو اللہ کے رسول کو تخلیق ہوتی ہے۔ خون بہانا تو بڑی دور کی بات ہے، اصحاب محمد نے خون سے اپنی جان قربان کر دی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی مدینہ میں خون بہنے نہیں دیا۔ اوے میرے نوجوانوں دوستو، مدینہ کی حرمت کا خیال رکھا ہے 4 یاروں نے۔ یزید بدبخت نے تیسرا بڑا کام کیا، اس نے منجنیق کے ساتھ کعبے کی دہلیز پہ کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے گئے، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا۔ یہ 3 بڑے اس بدبخت کے کارنامے تھے۔ آخر کار 3 سال 7 مہینے کی حکومت کے بعد 15 ربیع الاول 64 ہجری 3 سال 7 مہینے کے بعد واصل جہنم ہوا۔ اور کیسے واصل جہنم ہوا؟ کربلا کا خون رائے گا نہیں جائے گا، کہتے ہیں اسے کینسر کا پھوڑا نکلا، بعض نے کہا کلنج کا درد ہوا، بعض نے کہا چیختا پکارتا رہا، اور یوں ہی سسک سسک کر العطش پیاس پیاس کہتے کہتے زبان باہر نکلی، واصل جہنم ہو گیا۔ نہ وہ یزید کی جفا رہی، نہ وہ عبید کا ظلم رہا نام تو صرف حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خانوادہ مدینہ پاک مکہ شریف میں جب پلٹ کر آیا، ادھر مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور شام، یہ 5 بڑے شہر ہیں، ان کے اندر ہی بغاوت بلند ہوتی تھی جب ہوتی تھی۔ ادھر کوفہ کے اندر، شام کے اندر اور بصرہ کے اندر گہرام مچ گیا۔ انہیں کہا یزید مر گیا ہے، حکومت کون سنبھالے؟ شامیوں نے کہا یزید کی حکومت کا دعوے دار یزید کا بیٹا معاویہ ہے، معاویہ یزید کا بیٹا۔ تو اس نے کہا میں ایسی تخت پہ، ایسی سلطنت پہ تھوکتا ہوں جس پہ حسین ابن علی کا خون لگا ہو، میں ایسی سلطنت کو کیا کروں گا؟ فرمایا ادھر مروان بن حکم نے سر اٹھا لیا، اس نے کہا میں گورنر۔ مروان بن حکم نے جو ہی وہ توق پہنا، 2 4 5 ماہ کے اندر وہ بھی مر گیا۔ اس کا بیٹا ہے عبد الملک بن مروان، اس نے تخت سلطنت سنبھالا، اور پھر فوراً کوفہ کے اندر ایک نوجوان تھا، اس کو مختار بن ابو عبید ثقفی کہتے ہیں، بعد میں اس نے بھی نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ بدبخت مختار ثقفی مسلم بن عقیل جب مکہ سے کوفہ پہنچے، سب سے پہلے اس کے گھر میں پناہ لی تھی۔ جب ابن زیاد بدبخت کو پتا چلا، اس نے دھمکی لگائی، مسلم بن عقیل وہاں سے نکل کے ایک اور گھر میں تشریف لے گئے، یہ کوفہ کے گرد و نواح کے قصبوں میں جا کے چھپ گیا۔ ابن زیاد نے فوجیں لگائی، انہیں پکڑا اور پکڑ کر قید کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے پورے منظر تک مختار ثقفی کا نام تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ بالآخر مختار ثقفی نے ادھر اسے یزید کو خط لکھا قید خانے کے اندر سے، ادھر امام حسین کی شہادت ہو چکی تھی۔ یزید نے کہا مختار ثقفی کو نکالو، یہ قبیلہ ثقیف کا ایک بہت بڑا سپہ سالار ہے، اس کے پیچھے قبیلہ آئے گا کہ نئی سلطنت کو خطرہ پڑ جائے گا۔ انہیں اسے چھوڑ دیا۔ مختار ثقفی اپنی سلطنت میں اپنے کام دھندے میں مصروف ہو گیا۔ 3 سال 7 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ادھر جب عبد الملک بن مروان نے کوفیوں سے بیعت لی تو اسے پتا چلا کوفے کے اندر ایک بہت بڑا سپہ سالار ہے، نام ہے مختار ثقفی۔ اس نے کہا اس طرح کرتے ہیں، سب سے پہلے قاتلان حسین کا مقابلہ کر کے ان کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے نا پولیس کا ایک سربراہ بلایا، نام تھا عبداللہ بن کامل شاکردی۔ فہرستیں تیار کرو، جو حسین ابن علی کے قتل میں شریک تھا اس کا نام لکھ کے لے آؤ۔ وہ گیا، اس نے ایک فوج تیار کی، دستے تیار کیے، فوجی تیار لگائے کھوج لگانے کے لیے کون کون سا بندہ سلطنت اور انعام کے
کے لیے حسین ابن علی کے خون میں پیش تھا۔ فرمایا اس نے فرشتے تیار کی، کوفی بھاگے، مختار ثقفی خود میدان میں اترا، سارے کوفیوں کو قید کیا، ان کے سامنے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کے بیوی بچوں کو باہر کھڑا کیا ان کے سامنے، اور اعلان کیا، اے کوفیوں، تم نے دنیا کی لالچ میں نواز رسول کا گھر تباہ و برباد کیا تھا، لوگوں نے واسطے ڈالے مختار ثقفی ہمارے گھر برباد نہ کرو۔ مختار ثقفی نے کہا تم نے نواز رسول کا گھر برباد کرنے میں ان پر ترس کھایا، حسین ابن علی کے بچوں کو تم نے رلایا، حسین ابن علی کے بھوکا پیاسا ان کا امتحان لیا، آج تمہارے سامنے تمہارے گھروں کو مسمار کیا جائے گا۔ مختار ثقفی نے سارے گھر تباہ و مسمار کر دیے، اس نے فوجی دستوں کو تیار کیا، کہا یہ جو بھاگے ہیں نا کوفی ان کو پکڑو۔ مختار ثقفی نے کہا کربلا میں آگے آگے بڑھ کر جنہوں نے حسین ابن علی کو تلوار سے، تیروں سے، نیزوں سے، پرچھیوں سے وار کر کے آل محمد کے لاشوں پہ کوڑے دوڑائے تھے، ان کی فہرستوں کو تیار کیا جائے۔ 30 لوگوں کا نام لکھا گیا، فہرست تیار ہوگی، سننا ذرا، انہوں نے آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے تو عذاب الہی کا مستحق بننا ہی بننا ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ رب کی پکڑ سے بچ سکتا نہیں ہے، اور ظالم بہت بڑا بزدل ہوتا ہے۔ ظالم دلیر نہیں ہوتا، دلیر بندہ ہمیشہ عادل ہوتا ہے، دلیر بندہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے، اور دلیر بندوں میں مثالوں میں حضرت عمر فاروق کا نام ہے، دلیر بندوں میں ابوبکر صدیق کا نام ہے، دلیر بندوں میں علی المرتضی شیر خدا کا نام ہے، دلیر بندوں میں حضرت عثمان غنی کا نام ہے۔ یزید بدبخت، منافق، لعین، پلید ایک ایسا نام ہے قیامت تک دنیا اس کو پلیتی کے نام سے یاد کرتی رہے گی۔ بالآخر سب سے پہلا بندہ بلایا گیا، مالک ابن نصر و بصر، اس کو بلایا گیا، آگے نوجوان بڑا، اس نے کہا جس نے امام حسین کے سر اقدس پر تلوار کا وار کیا، اس وقت وار کیا جب امام حسین زخموں کی تاب نہ لا چکے تھے، امام حسین نے اٹھنا چاہا، اس بدبخت نے اچانک اوپر سے ملعون نے ایسا وار کیا کہ امام حسین کے سر مبارک پر شغاف، بہت بڑا زخم آیا، وار کرنے والا تلوار سے یہی بہت بڑا ملعون ہے۔ مختار ثقفی نے کہا اس کو جلایا جائے، اس کی لاش کو چوک میں لٹکا دیا جائے۔ دوسرا حربلہ ابن کامل اسبدی، یہ وہ ملعون تھا جس نے شہزادہ علی اصغر میرے امام کے شہزادے، چھوٹا بچہ، ننھا معصوم بچہ پانی پینے کے لیے جو جا رہا تھا، اس بدبخت نے اتنے زور سے تیر مارا کہ شہزادے علی اصغر کے حلق پہ تیر لگا، اس نے کہا حرملہ کو آگ میں جلایا جائے، اس کو بھی چوک میں لٹکا دیا جائے۔ نمبر 3 حکیم بن طفیل، اس کا نام آیا، کہ اس کو آگے بلایا جائے، کارنامہ بیان کیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ وہ بدبخت ہے جس نے امام حسین کی پیشانی اقدس پہ اس زور سے تیر مارا تھا پہلا کہ سر حسین چکرا گیا تھا۔ امام حسین امام علی مقام جب چکرائے، غیب سے آواز آئی تھی، ظالموں کس نے پیشانی امام حسین پہ تیر مارا ہے؟ یہ وہ پیشانی حسین ابن علی ہے جس کو مصطفیٰ نے کئی بار چوما ہے۔ کہا اس کو بھی آگ لگائی جائے، چوک میں لٹکایا جائے۔ نمبر 4 خولی بن یزید اصبہی، وہ آیا، کہا کارنامہ بیان کرو۔ اس نے کہا وہ ملعون ہے جس نے سرکار امام حسین کے سر اقدس کو نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا۔ ارے لوگوں، ایک گھر میں لاش پڑی ہو، راتوں کو گھر والے وارثوں کو نیند نہیں آتی، سر حسین کو نیزے پہ چڑھانے والا اور کوفہ کے بازاروں میں چکر دلوانے والا یہ خولی بن یزید تھا۔ کہا کپڑے اتارے جائیں، آگ لگائی جائے اور چوک میں لٹکا دیا جائے، اور میں اگلا بندہ لایا جائے۔ 5ویں نمبر پر عمر بن حجاج زبیدی آیا، کہا کارنامہ بیان کرو۔ انہوں نے کہا بدبخت ملعون، یہ نہر فرات پر آل رسول کو روک کے رکھا، کہا آگ لگائی جائے، اس کو بھی لٹکا دیا جائے۔ اگلا بندہ نمبر 6 شمر ذی الجوشن منحوس
فرمایا کارنامہ، کہتے ہیں ملعون ہے ملعون، اس نے امام حسین امام علی مقام کو زخموں کی حالت میں چون چون کر کے، جب حسین کربلا میں شہید ہو چکے تھے، حسین بن علی کا سر کاٹنے والا تلوار کے ساتھ یہی بدبخت شمر ذوالجوشن تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک چکبرا کتا خون رسول میں منہ مار رہا ہے، کہا یہ وہی ہے، کہا آگ لگائی جائے اور اس کی لاش کو چوک میں لٹکایا جائے۔ نمبر 7 بجدل بن سلیم کلوی کا کارنامہ، کا یہ وہ ملعون ہے جس نے امام حسین امام علی مقام کی انگشت مبارک پر چاندی کی انگوٹھی تھی، جب امام حسین شہید ہو گئے نا، یہ انگوٹھی اتارنے آیا، اور انگوٹھی نہیں اتری، بیعت کے ساتھ دیکھو کتنی ظلم ساتھ آل محمد کو شہید کیا، انگوٹھی اتارنے گئے انگوٹھی نہیں اتری، اس بدبخت نے انگلی کاٹی اور انگلی کاٹ کے انگوٹھی اتار کے اپنے ہاتھ پہ چڑھا لی، کہا اس کو بھی آگ لگائی جائے اور اس کی لاش کو بھی لٹکایا جائے۔ نمبر 8 زید بن وقاص کارنامہ، کا وہ ملعون ہے جس نے آل رسول کے کئی نفوس قدسیہ پر چھپ چھپ کے حملے کیے ہیں، کہ بھی آگ لگائی جائے۔ نمبر 9 عمر بن عائی کا کارنامہ، کہتے ہیں یہ وہ ملعون ہے جس نے بھی بڑھ چڑھ کر آل رسول کے کئی نفوس قدسیہ کا خون کیا ہے۔ نمبر 10 قیس بن اشعث ملعون کا کارنامہ، یہ وہ بدبخت ہے جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادے کی شہادت کے بعد آپ کے کندھے مبارک کی چادر کھینچی تھی۔ نمبر 11 سنان بن انس نخعی کا ملعون کارنامہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس نے امام حسین امام علی مقام جب کربلا میں تیروں سے چھلنی ہو گئے تھے تو یہ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خون کی ندی میں بہ رہے تھے، آپ کی قبر مبارک پر اس نے اس زور سے تیر مارا تھا، تیر مارنے والا یہی سنان بن انس نخعی تھا۔ نوجوانوں اور بزرگوں، پھر نصر بن خرشہ، نمبر 13 عثمان بن خالد، نمبر 14 بشیر بن حوت، نمبر 15 عبداللہ بن سلحت، نمبر 16 عبد الرحمن بن سلحت، نمبر 17 مراق، اور نمبر 18 محمد بن اشعث، نمبر 19 عبداللہ بن عروہ، نمبر 20 عبداللہ بن عتبہ، اور نمبر 21 شبت بن ربی، نمبر 22 اسما بن خالد، نمبر 23 اسحاق، اور نمبر 24 اخنس، نمبر 25 نباق، نمبر 26 سالم، نمبر 27 وائس، نمبر 28 صالح بن وہب، نمبر 29 آنی بن سیف، اور نمبر 30 اسید بن مالک۔ یہ وہ 30 بدبخت تھے جنہوں نے خون رسول کیا تھا، سب کو آگ لگا کے چوک میں لٹکا دیا گیا۔ حسینیت تاجدار ختم نبوت۔ اور نوجوانوں 3 بڑے بدبختوں کے نام لینے لگا ہوں۔ سب سے پہلا یزید، نمبر 2 ابن زیاد، نمبر 3 عمر بن سعد۔ یہ 3 وہ بڑے بدبخت ہیں جو قتل حسین کے سب سے بڑے باغی ہیں۔ یزید ملعون نے پوری تیاری کے ساتھ ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا، ابن زیاد نے پوری تیاری کے ساتھ عمر بن سعد کو مقرر کیا۔ یہ 30 وہ بدبخت جن کے نام لیے ہیں، خون حسین جب کربلا میں شہید ہو چکے تھے، آل محمد کا خون ہو چکا تھا، یہ 30 گھوڑوں میں بیٹھ کے آل محمد کے جسد اقدس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند رہے تھے۔ کتنی مشکل، کتنی ستم رسیدی ہے، کتنے ظلم کے ساتھ کربلا میں خون کیا ہے، لیکن آل بیت اطہار نے جرأت و بہادری کا مقابلہ کیا، اپنے خون کے ساتھ نانا کے دین کو زندہ کیا، اور قرآن کی ان آیات مقدسہ پر عمل کر کے امت کو بتایا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ کربلا کے میدان میں حسین آسمان پہ دیکھتے تھے بار بار، مالک تو راضی ہے، مالک تو راضی ہے، مالک تو راضی ہے۔ غیب سے آواز آئی حسین بن علی تو بھی راضی ہے؟
فرمایا نوجوانوں، حسین ابن علی نے کربلا کے اندر داد شجاعت کا حق ادا کر کے قیامت تک امت کو پیغام دیا ہے، حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم 2 روپے کے چکر میں ہمارا ایمان بک جاتا ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ آؤ تمہیں ان تینوں ملعونوں کی بات بتا کے اجازت چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یزید بدبخت کلنج کے درد سے واصل جہنم ہوا، اور یزید کی آج بھی جو قبر ہے اس کے اوپر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے، لوگ آج بھی اس کو تف کہتے ہیں، لوگ آج بھی اس کو پلیت کہتے ہیں، لوگ آج بھی اس یزید کو لعین کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو حسب نسب کو قرابت کو پامال کرے اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آل محمد، عطرت آل محمد، حرمت آل محمد، نبی کی آل قرآن حدیث میں مصطفیٰ بیان کرتے ہیں۔ آل محمد حسن حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے کربلا کی زمین تک، وانا من الحسین، کربلا سے لے کے قیامت تک میں محمد کا عکس حسین سے نظر آئے گا۔ جس نے مصطفیٰ کی دلیری دیکھنی ہو اور کہیں نہیں، حسین کی دلیری دیکھ لو۔ جس نے مصطفیٰ کی شجاعت دیکھنی ہو حسین کی شجاعت دیکھو، جس نے مصطفیٰ کی سخاوت دیکھنی ہو حسین کی سخاوت دیکھو، اور جس نے مصطفیٰ کا دنیا و آخرت میں عزت و آبرو اور بلندی دیکھنی ہو حسین ابن علی کی بلندی دیکھ لو۔ اور نوجوانوں، شب معراج مصطفیٰ لامقام پہ گئے جہاں نہ مکی تھی، نہ مکان تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بلند و بالا امام الانبیاء کے بلند و بالا دوش مقدس پر حسین کتنا بلند ہوگا جو سواری کرتا ہوگا۔ راوی نے لکھا 30,000 کا لشکر تیار کیا گیا۔ عمر بن سعد ابن زیاد دونوں شام بھاگ گئے تھے، شام سے کوفہ لشکر تیار کرتے کرتے وہ مختار ثقفی کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ وہی نہر فرات تھی، وہی کوفیوں کے لشکر تھے، ادھر مختار ثقفی کی فوج تھی، ادھر ابن زیاد، عمر بن سعد، شامی، بصری، کوفیوں کی فوجیں تھی۔ فرمایا اللہ دنیا کے اندر ظالم کو الٹے منہ اپنے ہی بندوں سے اعلان بغاوت ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ظالم دنیا میں چھپ سکتا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ فرماتا ظالم دیکھو کس کروٹ بیٹھے گا، ہم دنیا میں ظلم کا بدلہ اتار دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان سے بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا بالآخر مختار ثقفی کی فوجوں نے ابن زیاد کی فوج کو بچھاڑا۔ مختصر بات کرتا ہوں، پیغام آخر میں آپ کی نظر کروں گا۔ ابن زیاد ڈر کے بھاگا، اسی نہر فرات کے کنارے ایک جگہ چھپ گیا۔ اسے تیار کرو اور تیروں تلواروں کے ساتھ وار کرو، ایک ایک قاتلان حسین کو دنیا کے اندر ناخنوں چلے ان کے اپنے کوفیوں نے چلا دیے تھے۔ دنیا نے دیکھا جو کسی پہ ظلم کرتا ہے دنیا میں اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا نہیں ہے۔ بالآخر ابن زیاد، عمر بن سعد، ان دونوں پر تیروں سے وار کیے گئے۔ ابن زیاد وہیں پہ واصل جہنم ہو گیا تھا۔ اس کی لاش کو پکڑا، جلایا اور لا کر دمشق میں لایا گیا، جہاں محمد کی بیویوں کو لایا گیا تھا۔ فرمایا جا کے چوک میں لٹکایا۔ عمر بن سعد گھر بھاگ گیا۔ مختار ثقفی لشکر لے کے اس کے گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا جاؤ جا کے کہو عمر بن سعد گوشہ نشین ہو گیا ہے، توبہ تائب ہو گیا، اللہ اللہ شروع کر دی۔ اس نے کہا باہر نکالو، اللہ اللہ شروع کر۔ حفص اس کا بیٹا آیا، اس کی جو بیوی تھی وہ بھی اس کی دشمن بن گئی۔ اس نے کہا تو نے خون رسول کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اندر گئی، بلایا، اشارہ کیا، کہا یہاں چھپا ہے پٹوری کے نیچے نکالو۔ عمر بن سعد کو نکالا گیا، باہر لایا، اسے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تو نے بھی مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا؟ اس نے کہا کیا نہیں، کروایا تھا۔ اس نے کہا تو نے جمان علی اصغر کو شہید کیا تھا؟ اس نے کہا کروایا تھا۔ اس نے کہا جمان علی اکبر تیرے سامنے حسین کے شہید
شہید ہوا تھا؟ اس نے کہا ہوا تھا۔ اس نے کہا تیر مارو اس کے سینے پہ، اس حافظ کے سینے پہ تیر مارو، اس عمر بن سعد بدبخت نہیں کو پتا چل جائے باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کیا جاتا ہے، باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے۔ اور میں تیر مارا، زور سے چیخ نکلی، وہ زمین پہ گرا، تلوار کا وار کر کے اس کا سر بھی نیزے پہ چڑھا کے کہا عمر بن سعد تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ مختار ثقفی نے ایک ایک کوفی لالوسی کے ساتھ پورا مقابلہ کیا۔ عمر بن سعد کہتا ہے مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، یہ میرے کاغذات، یہ میری جائیداد، یہ میرا پیسہ، یہ میری دولت، یہ میری شہرت، یہ میری سلطنت، یہ میری گورنی سب تیرے لیے، بال بچے لے دو، مجھے چھوڑ دو۔ مختار ثقفی نے کہا تو نے کربلا میں حسین بن علی کو چھوڑا ہے؟ تیرے پاس تو 4000 کا لشکر تھا، تو نے بن زیاد کو خط لکھا لشکر اور بھیجو، 10,000 آیا، تو نے کہا اور بھیجو، تو نے اس نے 20,000 لشکر بھیجا، تو نے کہا اور بھیجو، تو نے حسین ابن علی کو شہید کیا۔ کل قیامت کے دن امام الانبیاء کی بارگاہ میں کس منہ سے جائے گا؟ بلاخر نوجوانوں اور دوستوں، یوں ہی کربلا کے اندر ایک ایک بدبخت جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا تھا، کربلا کے آل محمد کے ساتھ زیادہ ظلم کیا تھا، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا ہے۔ امت کو پیغام دیا، لوگوں پیغام سن لو۔ پہلا پیغام، ظالم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا نہیں۔ ہم جو تھوڑی سی بات پہ پسٹل نکالتے ہیں نا، چل بھئی فیر، اللہ کہتا تھوڑا حسین ابن علی کی سیرت سے سبق حاصل کرو۔ ہم تھوڑی سی لڑائی میں اندر جاتے، ڈنڈے سوٹے رکھے ہوئے، ہم سائے کے ساتھ تھوڑی سی لڑائی ہم پسٹل لے آتے منٹ سے پہلے۔ نوجوانوں اور دوستوں صبر پیدا کرو اپنے اندر، حوصلہ۔ حسین کی زندگی ہمیں حوصلے کا پیغام دیتی ہے۔ حسین ابن علی کی شہادت، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور اپنے حق کے اوپر جس طرح لڑنے کا حق ہے، نعرے حسینی ہیں، دعوے حسینی ہے، کام ہمارے یزیدی ہیں۔ اور یزید کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیتا تھا، خطبہ۔ مختار ثقفی رشتہ دار تھا، لیکن اقبال نے کہا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج صرف کلمہ پڑھ لینے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے، ہمارا حسینی مشن ہے، یزیدی کام چھوڑ دیں۔ یزیدی بغاوت کا نام ہے۔ یزید شراب پیتا تھا، یزید جانوروں کے مقابلے کرتا، کردار درست نہ ہونے کی وجہ سے حسین ابن علی نے فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، یہ فاسق ہے، فاجر ہے، باغی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، محرمات کو کاٹتا ہے، جن رشتوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا احترام کرو۔ احترام ختم کرتا ہے، ہمیں چاہیے ہم حسینی مشن کو جاری رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسین سے سچی محبت عطا فرمائے۔